انسان کی ٹینڈنسی یہ ہے کہ انسان ہمیشہ غلط بات کو دوسروں کے اوپر بلیم کرے کہ ہمارا معاشرہ اس لیے ٹھیک نہیں ہو رہا. میں اگر آپ سے پوچھوں تو آپ نے کہا ہمارا تعلیمی نظام ٹھیک نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ہمارا وزیر تعلیم ٹھیک نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا بورڈ ٹھیک نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا وزیر اعظم ٹھیک نہیں ہے نا. اچھا, ہمارے صحت کا نظام ٹھیک نہیں کیونکہ ہمارا وزیر صحت ٹھیک نہیں ہے اور اس کے آگے وہی ان کی تربیت نہیں ہوئی, وہ غلط. تو بہت یہ انسانی ذہن کی نا ایک بہت زبردست چلاکی ہوتی ہے کہ ایسا کرنے سے وہ ذمہ داری دوسروں پہ ڈال کے کہتا ہے پھر پاکستان کیسے ترقی کرے گا جب یہ لوگ ہی ٹھیک نہیں ہیں. اب جو پاکستان کے وزیر اعظم تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, پاکستان کا چیف جسٹس بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, پاکستان کے بیوروکریٹس بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا کچھ نہیں بن سکتا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ٹاپ ٹھیک ہو جائے تو ٹاپ ٹو باٹم اپروچ سے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو سوشل سائنسز کی ریسرچ کی بنیاد پہ بتاتا ہوں کہ آپ حضرت رابعہ بصری کو بنا دیں وزیر داخلہ, حضرت جنید بغدادی کو بتا دیں وزیر اعظم, یعنی اتنے برگزیدہ ہستیوں کو آپ بنا دیں تو سوشل سائنسز کی ریسرچ کہتی ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ 20% کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. آپ کی گلی ٹھیک ہوگی کہ نہیں ہوگی اس کا دار و مدار ان لوگوں پر ہے جو اس گلی میں رہتے ہیں. لا جو مرضی کر دے گا, اگر آپ نے کوڑے کا چھلکا پھینکنے کا وعدہ کیا کہ انشاءاللہ میں سڑک پہ پھینکوں گا, تو چاہے جو مرضی حکومت کرے آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ تعلیمی نظام کو جتنا مرضی بہتر کر دیں, آپ کا استاد تربیت یافتہ نہیں ہوگا, چاہے وزیر جو بھی ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا, اور اسٹوڈنٹ خود ریسیپٹیو نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا, پیرنٹس اس کے بارے میں کنڈیوسو نہیں ہوں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. لہٰذا یہ اچھی بات ہے کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہمارا ٹاپ ٹھیک ہو جائے, لیکن ایسا کرنے سے ہیومن سائیکالوجی یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری سے پرے ہو جاتے ہیں. ٹاپ ٹو باٹم اپروچ ہے وہ انفارچونیٹلی ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ایک ہے باٹم ٹو ٹاپ اپروچ. باٹم ٹو ٹاپ اپروچ, اب بایولوجی پڑھتی ہیں, بایولوجی میں آپ جانتی ہیں کہ پوری باڈی کا جو یونٹ ہے وہ سیل ہوتا ہے. جیسے اس کا پورا یونٹ مالیکیول اور ایٹم ہے. جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو ایکچولی انڈیویجول سیل بیمار ہونا شروع ہوتا ہے, اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اس کو ہم سک سیل سنڈروم کہتے ہیں, جس میں سارے سیل بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہماری پورے معاشرے کا جو سیل ہے وہ خاندان ہے. خاندان کا مطلب آپ کے ابو, آپ کی امی اور آپ کے 2-3 جتنے بھی بہن بھائی ہیں, وہ یہ ایک سیل ہے معاشرے کا. جب تک وزیر اعظم ٹھیک نہیں ہوتا اور یہ سارے لوگ ٹھیک نہیں ہوتے, یہ سیل اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے. آپ کے میں, میری بیوی, میرے بچے, یہ ان پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. یہ اس طرح کے مسلمان بن جائیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھی. یہ اس طرح کے پاکستانی بن جائیں جس طرح کا پاکستانی ہونا چاہیے. یہ اس طرح کے انسان بن جائیں جیسے کہ انسان کو, ہماری 3 پہچانیں ہیں نا, بحیثیت انسان, بحیثیت مسلمان, اس کی ترتیب کو جیسے آپ مرضی کر لیں, اور بحیثیت پاکستانی. یعنی میں جب سڑک پہ جا رہا ہوں تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یار یہ تو انسان ہی نہیں لگ رہا. دیکھیں نا, جو گدھا ہے وہ بھی ایسے منہ کر کے کھاتا جا رہا ہے اور زمین پہ وہ پھینکتا جا رہا ہے, یعنی پیشاب پخانا اپنا, اور یہ انسان بھی ایسے کھاتا ہوا جا رہا ہے, یہ بھی زمین پہ تھوکتا ہوا جا رہا ہے. یہ تو انسان لگ ہی نہیں رہا. دوسری بات یہ ہے یہ تو مسلمان لگ ہی نہیں رہا. ہاں, یعنی یہ تو مسلمان لگ ہی نہیں رہا, اس لیے کہ اس کا موٹر سائیکل دوسرے کے موٹر سائیکل لگا, یہ تو اس کو گالیاں دے رہا ہے, یہ تو اس کو دھکا دے رہا ہے. اللہ کے نبی ہوتے وہ تو اس طرح دھکے نہ دے رہے ہوتے, تو یہ تو مسلمان ہی نہیں لگ رہا. پھر یہ پاکستانی, اس کو پتا نہیں ہے کہ یہ بتی میں کیوں غیر ضروری جلا رہا ہوں, یہ تو پاکستانی لگ ہی نہیں رہا. تو بیٹا اس کا علاج کرنا کیا؟ آج سے میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں اس یونٹ کو ہیلدی کرنے کی کوشش کروں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, اس کو ایک فینومینا ٹیکنیکلی کہتے ہیں ارریڈیشن فینومینا. آپ کے گھر کے اندر وہ ماڈل کریٹ ہو جائے جو نبوی ماڈل ہے, تو آپ کے زیر اثر جتنے لوگ ہوں گے ان میں بھی ایک ماڈل کریٹ ہو جائے گا. آپ کے بھائی کی شادی ہوگی, آپ کی بھابھی گھر میں آئے گی, وہ جو بھابھی ہے اس کے پھر اللہ اولاد ان کو دے گا, ان کے اندر وہ ریڈیٹ ہو جائے گا. آپ کے بھائی کسی بینک میں کام کرتے ہیں, اس بینک کے 40 ملازموں کے اندر وہ ریڈیٹ ہونا شروع ہو جائے گا. اس طرح ایک آئیلینڈز کریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. قوموں کی زندگی میں یہ بات 6 مہینے 8 مہینے میں نہیں ہوتی, یہ سالوں میں ہوتی ہے. یہ جو آپ کو یورپ سو کالڈ ڈیولپ نظر آتا ہے, اس کے پیچھے کم از کم 600 سال کی پوری ایک ہسٹری ہے. اللہ کے نبی پوری طاقت کے ساتھ بھی 23 سال لگے تھے جماعت بنانے کے لیے. حضرت نوح کو 900 سال لگے تھے تو 80 بندے قابو آئے تھے. حضرت عیسیٰ کے ساتھ کچھ بندے قابو آئے تھے. تو یہ تو لوگوں کے بدلنے کے کام میں جلد بازی نہیں ہوتی.
آپ کے لیے ایڈوائس ہے جو میرے لیے بھی ہے کہ آج سے ہم 4 کام نکال دیں اپنی زندگی سے. نمبر 1 کمپلینٹ, شکایت نہیں کرنی. نمبر 2 بلیم نہیں کرنا کسی کو. نمبر 3 اینگر, غصے نہیں ہونا. نمبر 4 ایگو, میری بےزتی ہو گئی, اس نے میری بےزتی کر دی. اگر کسی قوم کے افراد کے اندر یہ 4 ایبلٹیز ڈیولپ ہو جائیں تو وہ قوم کا فرد, پھر پورا خاندان, پھر معاشرہ بہتر ہونا شروع ہوتا ہے. ہمارے ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ اتنا کریٹیکل ماس ان لوگوں کا نہیں ہے جو اس ماڈل کو اپنانے کو تیار ہیں. آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اتنے خاندان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, مہربانی کر کے آج گھر میں جا کے کہیں کہ ہم نے اپنے گھر کا ماڈل چینج کرنا ہے. ہم نے اپنے گھر کا ماڈل نبوی ماڈل لے کے آنا ہے. ہم نے اس طریقے کا ماڈل نہیں پسند کرنا جو ہماری اپنی تہذیب سے مداخلت کرتا ہے. آپ دیکھیے گا آپ لوگ کتنے لوگ ہوں گے, یہ 100-200 کتنے ہوں گے سر, 150 خاندان, ہر خاندان کے اندر 6 بندے, 800-900 بندے, پھر ان کا دفتر, ان کا یہ ایسے اگنائٹ ہوگا ایسے. تو یہ میری اور آپ کی وجہ سے رکا ہوا بیٹا. آپ اور میں تیار ہو جائیں تو انشاءاللہ کل یہ لگ سکتا ہے. ایک تیلی چاہیے ہوتی ہے آگ لگانے کے لیے.